اس سال سعودیہ عربیہ میں خصوصاً مکۃ المکرمہ اور مسجد نبوی میں تراویح کی نماز کتنی رکعت پڑھائی گئی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ رب العالمین آپ کے صیام کو اور قیام کو شرف قبولیت بخشے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ پہلا سوال نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میرے پاس کئی سوالات آئے ہیں۔ میں عمر الدین بات کر رہا ہوں پاکستان سے، راول پنڈی سے۔ بے شک آپ مقدس مکہ اور مکرمہ کی سرزمین پہ ہیں، ہاں، تو میرے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا مجھے، اللہ آپ کے ہمارے ویورز اور سارے مسلمانوں ہی کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی ہے۔ آمین۔ تو ایک گزارش ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس سال بھی مسجد حرم میں یعنی مکہ اور مدینہ میں معمول کے مطابق جیسے 2-3 سال پہلے سے 10 رکعت تراویح ہو رہی تھی، ایک وتر کے ساتھ 11 رکعت، اس سال بھی ایسے ہی ہوا ہے یا اس سال انہوں نے زیادہ کر دی ہے؟ یہ اس سال سعودیہ عربیہ میں سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ہیں جاننا چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں سن 1445 ہجری کے رمضان کی پہلی تراویح کتنی تعداد پڑھی گئی، اور سن 1445-44 میں تو 11 رکعت پڑھائی گئی تھی، اور اس سے پہلے کئی سالوں تک 20 رکعت پڑھائی جاتی رہی ہیں، لیکن گزشتہ چند سالوں سے جو نماز تراویح پڑھائی جا رہی ہے، جیسے کہ بھائی نے فرمایا، وہ ہے 10 رکعت اور 1 رکعت وتر، یا 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ تو کل جو تراویح پڑھائی گئی ہیں حرمین شریفین میں، سب سے پہلے تو فضیلت الشیخ بدر ترکی سے نے 4 رکعت پڑھائی، اور پھر اس کے بعد فضیلت الشیخ دکتور ولید شمسان نے 4 رکعت پڑھائی، اور پھر 3 رکعت وتر کے ساتھ 1 رکعت، پھر 2 رکعت اور پھر 1 رکعت وتر کی معالی الشیخ دکتور عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ نے پڑھائی۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی میں بھی 11 رکعت کا اہتمام ہو رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ سنت کے مطابق عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، تو رات کی جو نماز ہے وہ 2 کر کے ہیں۔ دوسری بات جو کل دیکھنے میں آئی حرمین، جب امام شیخ عبد الرحمن سدیس نے نماز عشاء مکمل کی اور رخ کر کے انہوں نے اپنے مقتدیوں کو اور پوری دنیا کو مخاطب کیا، مبارکباد پیش کری رمضان مبارک کی، اور خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبد العزیز اور ان کی حکومت کو بھی دعائیہ کلمات میں یاد رکھا گیا، اور اس پوری امت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے امن و سلامتی اور استقرار کی دعا کی گئی۔ وہاں شیخ عبد الرحمن سدیس نے یہ خوبصورت بات اور بہت اہم بات کہی کہ آپ جب حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں تو آپ کا مقصد یہاں آ کر عبادت کرنا ہوتا ہے، نہ کہ یہاں ریاکاری سے بچیں۔ جو فوٹوگرافی یا سیلفیز یا اس طرح کی جو بہت سارے حاجی حرکت کرتے ہیں، ان سے اپنے اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ بہت موقع آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ یہ گناہوں کو بخشوانے کا سنہری موقع آپ کو ملا ہے۔ دکتور المعالی الشیخ عبد الرحمن سدیس نے یہ بھی کہا کہ بہت سے لوگ مسجد الحرام یا مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ اماکن مقامات مقدسہ ہیں، ان کی بے حرمتی تک کر بیٹھتے ہیں، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کا لباس گندا ہوتا ہے اور وہ یہاں آ کر عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے آپ اپنی عبادات کرنے کے لیے غرض سے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، اللہ آپ کی عبادات کو قبول کرے۔ شیخ عبد الرحمن سدیس نے سب کو نصیحت کری کہ اپنی عبادتیں ضائع نہ کریں اور امن و سلامتی کے ساتھ آئیں اور امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اوطان کو لوٹ جائیں۔ اس سلسلے میں جو خدمات سعودی عرب کی حکومت پیشکی کر رہی ہے حرمین شریفین کے زائرین کے لیے، وہ قابل تشکر ہے، اور انہوں نے کیونکہ
شیخ عبد الرحمن سدیس ایک ایسے مرکز اور ایک ایسے منصب پر فائز ہیں جنہیں پوری دنیا کے مسلمان عزت اور وقار اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے سب کو یہ نصیحت کی ہے کہ اپنی عبادات کی حفاظت کریں, اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں, اور مقامات مقدسہ جتنے بھی آپ سعودی عرب میں جب آتے ہیں سب کا احترام کریں. کوئی کام ایسا نہ کریں جو کہ خلاف قانون ہو, جو کہ آپ کسی بھی طریق کی پریشانی سے گزر سکیں. تو اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ایک بار پھر تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وکل عام وانتم بخیر. اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کا کی فضل و کرم اور برکھا ہم سب پر برکھائے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے نجات کا اس ماہ مبارک میں ہماری عبادت کو قبول کرتے ہوئے سبب بنائے. اپنا بہت خیال رکھیں, اور ہمیں چینل, اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے, اور ہمیں وائس میسج کے ذریعے اپنے سوال کو ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے. ہم یوٹیوب اور فیس بک پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان